کچھ اس دن کے بارے میں جانتے ہو جس دن تمہیں پیش کیا جائے گا؟ با محاورہ ترجمہ کر، ایک دن ایسا ہوگا کہ جب تم سب پیش کیے جاؤ گے، یا وہ بھی کیا دن ہوگا کہ جب تمہیں پیش کیا جائے گا؟ کیا ہوگا اس دن؟ لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تمہاری کوئی بھی خفیہ چیز خفیہ نہ رہے گی، ساری چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ وہ ایک ایسا دن ہوگا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسا خوفناک دن ہوگا کہ جس دن کسی کا راز باقی نہیں بچے گا، سارے راز سامنے آ جائیں گے، وہ ساری کہانیاں، وہ ساری باتیں جنہیں ہم چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی نہ دیکھے، وہ اس دن سامنے لے آئی جائیں گے۔ یومئذ، اس دن کی کیا بات کرتے ہیں؟ اس دن کا حال سنائیں تمہیں؟ تعرضون، جب تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، کوئی تمہاری خفیہ چیز خفیہ اس دن نہ رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ كِتَابَهُ بِيَمِینِهِ، اس دن کا جو معاملہ ہے وہ اس پہ ڈیسائیڈ ہوگا، اس کا فیصلہ اس پہ ہوگا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ كِتَابَهُ بِيَمِینِهِ، تو وہ جس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، اس کی بھی ذرا بات سنو، ہم تمہیں اس کا حال سنائیں، کیا بات ہے اس شخص کی، کیا کہنے اس کے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ كِتَابَهُ بِيَمِینِهِ، کہ جس کو اس کی کتاب، اس کا نامہ اعمال، وہ کتاب جس میں سارا کچا چٹھا لکھا ہوا ہے، ساری زندگی کی ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ كِتَابَهُ بِيَمِینِهِ، تو جس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِیَہ، تو وہ کہے گا کہ یہ دیکھو ذرا میری کتاب تو پڑھو۔ وہ جیسے ایک کامیاب ہونے والا بچہ ہوتا ہے جس نے اے گریڈ لیا ہوتا ہے، میرا رزلٹ کارڈ دیکھا تم نے؟ نہیں دیکھا تو اور کیا دیکھا، یہ دیکھو ذرا پڑھو، کتنے مارکس لیے میں نے، کتنے نمبر لیے ہیں۔ تو وہ شخص بھی اس دن یہی کہے گا، فیقول، وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ میرا نامہ اعمال، یہ میری کتاب، اس کو ذرا پڑھو تو صحیح، تم دیکھو تو صحیح۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ وجہ بتائے گا کہ اس کتاب یہ جو مجھے دائیں ہاتھ میں ملی ہے اور یہ اس قابل ہے کہ میں اس کو سب کو دکھاتا پھرتا ہوں، کیوں ہے؟ انی ظننت، مجھے اندیشہ تھا اس کا، مجھے گمان تھا یا مجھے یقین تھا اس بات کا، انی ملاق حسابیہ، میری ملاقات میرے حساب کتاب سے ہو جائے گی، میرا حساب مجھے مل کے رہے گا، مجھے اس کا گمان تھا، مجھے اندیشہ تھا، مجھے یقین تھا۔ یہ ظن کا لفظ سب کے لیے آتا، گمان کے لیے، اندیشے کے لیے، یقین کے لیے۔ مجھے پتا تھا یہ ہونے جا رہا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ انی ملاق حسابیہ، میری ملاقات میرے حساب سے ہو جائے گی۔ اس روش کی وجہ سے، اس طرح زندگی گزارنے کی وجہ سے مجھے میری کتاب دائیں ہاتھ میں مل گئی۔ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، تو وہ عیش میں ہوگا، دل پسند زندگی میں ہوگا، راضیہ، جس پہ وہ راضی ہوگا، کہے گا ہاں یہی تو رہنے کی جگہ ہے، یہی تو بات ہے، یہی تو انداز ہے جس کے لیے میں نے سارا یہ کشٹ کاٹا ہے، جس کے لیے میں نے یہ زندگی اس طرز پہ گزاری ہے۔ تو فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، تو وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، عیش میں ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ فی جنت عالیہ، عالی مقام جنتوں میں ہوگا، اونچی جنتوں میں، فی جنت عالیہ۔ ان کی نشانیاں کیا ان جنتوں کی؟ قطوفہا دانیہ، ان کے خوشے، ان کے درخت کے ان کے پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے تو خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، ٹہنیاں قریب آئی ہوئی ہوں گی، قطوفہا دانیہ، ان پھلوں کے بوجھ کی وجہ سے اس کے خوشے جو ہیں وہ قریب آئے ہوں گے۔ قطوفہا دانیہ، کلوا واشربوا، اس کو حکم دیا جائے گا، کہا جائے گا، یہ نہیں کہ پھلوں کی ڈالیاں قریب آئی ہوئی ہیں تو پابندی لگی یہاں سے تم کچھ کھا نہیں سکتے، نہیں،
کلو وشربو، کھاؤ پیو، ہنیئم، تم مزے لے لے کے کھاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو خالی دن تھے نا، جب حساب کتاب نہیں ہو رہا تھا، کچھ نہیں ہو رہا تھا، تم زندگی بسر کر رہے تھے، اس وقت جو تم ادھر بھیجتے رہے تھے نا، یہ اس کے بدلے میں تمہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ آج کل کے دنوں کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، حساب کتاب تو نہیں ہو رہا نا، حشر تو نہیں لگا ہوا نا، کوئی کتاب تو نہیں کسی کو دائیں بائیں میں مل رہی نا۔ ان دنوں میں وہ جو تم بھیجتے تھے اس کی وجہ سے تمہیں یہاں پہ داخل کیا گیا ہے، فی الایام الخالیہ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، چھوڑو اس کا کیا ذکر کرنا، اس کی کیا پوچھتے ہو؟ وہ کوئی قابل ذکر ہے کہ جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا؟ وہ تو اس قابل ہی نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ رہا وہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، رہا وہ جس کو اس کی کتاب بائیں ہاتھ میں دے دی گئی، فَيَقُولُ، وہ کہے گا، یا لیتنی، ہائے میری شامت، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، لم اوت کتابیہ، کاش کہ یہ کتاب مجھے نہ ملی ہوتی، یہ کتاب مجھے نہ ہی ملتی تو اچھا تھا۔ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا انہونی ہو گئی ہے کہ مجھے میری کتاب مل گئی، میں نے تو اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا، میں نے تو ادھر عیش والی زندگی گزاری تھی، مجھے کیا پتا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا، مجھے کتاب ملے گی، میری ملاقات میرے حساب کتاب سے ہو جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ میں ناکام کہلاؤں گا، مجھے میری کتاب بائیں ہاتھ میں ملے گی، کاش کہ یہ حساب مجھے ملا ہی نہ ہوتا۔ لم اوت کتابیہ، کاش کہ یہ کتاب نہ مجھے ملی ہوتی، ولم ادر ما حسابیہ، کاش کہ میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کتاب کیا ہے۔ یہ جو حساب کتاب والی ساری بساط ہے، یہ لپیٹ کے کہیں پھینک دی جاتی، مجھے نہ دی جاتی، یہ سامنے نہ لائی جاتی ہے تو بہتر ہی تھا، اچھا ہی تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اچھا تھا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، یا لیتہا، ہائے افسوس، ہائے میری شامت، اے کاش، کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہ جو موت مجھے آئی تھی نا، بس میں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، اس قضا میں مر گیا ہوں۔ یہ کیوں مجھے دوبارہ اٹھا لیا گیا؟ اس کے لیے کہ مجھے میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے۔ یا لیتہا، اے کاش، کانت القاضیہ، وہ موت جو ہے وہ بس مجھ پہ چھائی رہتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک دنیا میں بڑا اونچا شخص تھا، عہدے والا تھا، مال والا تھا، اس کا تو کبھی حساب ہوا ہی نہیں، اس نے تو اپنے لیے نیب کے قوانین تبدیل کروا دیے، اس نے تو قرضے لیے معاف کرا دیے، اس کا تو کبھی کسی کو ہمت ہی نہیں پڑی، اس کے پاس چھڑی تھی نا، اقتدار کی، مال کی چھڑی تھی، اس چھڑی کی موجودگی میں اس سے کوئی حساب لیتا ہی نہیں تھا۔ تو کیا ہوا؟ ما اغنا عنی مالیہ، دنیا میں کام آتا تھا، ما اغنا عنی مالیہ، یہاں میرا مال میرے کام نہیں آ رہا۔ یہ زبردست چیز تھی مال، جہاں پھینکتے تھے پتہ نکل جاتے تھے، تر جاتے تھے، پار ہو جاتے تھے۔ ما اغنا عنی مالیہ، یہ کیا دنیا ہے، کیا وقت آ گیا کہ میرا مال میرے کام نہیں آ رہا۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، وہ اقتدار، وہ سلطان، وہ حکومت، ہلک عنی سلطانیہ، وہ برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اس وقت میں میرے ارد گرد دیکھتا ہوں کوئی ہٹو بچو کہنے والا نہیں ہے، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے حضرت آ رہے ہیں، کوئی سیکیورٹی سسٹم، کوئی ہلک عنی سلطانیہ، میری وہ سلطان جو ہے، میری جو حکومت ہے وہ ہلاک ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ نہ میرا مال میرے کام آ رہا ہے، اور نہ ہی میرے پاس آج وہ سلطنت ہے۔ بس وہ اسی الٹ پھیر میں سوچ رہا ہوگا کہ آواز آئے گی، خذوہ خذوہ فغلوہ، آواز آئے گی اس کو پکڑ لو، خذوہ، اس کو پکڑ لو، فغلوہ، اور اس کے گلے میں توک ڈال دو، اسے پکڑ لو
اس کے گلے میں توک ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہیم میں، آگ میں، جہنم میں جھونک دو۔ اسے پکڑو، پکڑ کے اس کے گلے میں توک ڈالو، اسے جہنم میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 گز لمبی زنجیر لے کے اس میں اس کو لپیٹ کے پھینک دو وہاں۔ بڑا مال والا بنا پھرتا تھا، بڑا اقتدار والا بنا پھرتا تھا، پکڑو اس کو، اس کے گلے میں توک ڈالو، اس کو جہنم میں جھونکو، 70 گز لمبی زنجیر لو، اس میں اس کو لپیٹ دو، جکڑ کے پھینک دو وہاں، ہل نہ سکے وہاں۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ وجہ کیا؟ اتنی سختی، اتنی بربادی، ایسا رویہ کیوں؟ اس لیے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، ایک ہی بات، یہ اللہ عظیم اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، اس کا ایمان نہیں تھا، بے ایمان شخص تھا، کافر شخص تھا، ناشکرا تھا، اللہ پر اس کو ایمان نہیں تھا۔ اور اس ایمان نہ ہونے کی خارج میں جو دلیل تھی یا جو نشانی تھی وہ یہ ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے پہ نہیں ابھارتا تھا، خود بھی نہیں کھلاتا تھا اور کھانا کھلانے پہ نہیں ابھارتا تھا۔ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایمان کی نشانی یہ کہ اللہ کی راہ میں پیسہ نہیں خرچ کرنا، غریب کو کھلانا نہیں، نہ دوسرے کو کہنا اس کو کھلاؤ، نہ خود کھلانا ہے۔ تو اس کے بدلے میں اب کیا ہوگا؟ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج کے دن اس کا کوئی گرم جوش دوست نہیں، اس کو لفٹ کرانے والا ہی کوئی نہیں، کوئی اس کا درد سننے والا کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے یہ اپنی دکھ بھری کہانی پیش کر سکے، جس کے کندھے پہ سر رکھ کے یہ 2 آنسو بہا سکے اکیلا رہ کے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ، نہیں ہے اس کے لیے آج کے دن، ہا ہنا یہاں پر، حمیم، کوئی بھی ایسا جو اس کے ساتھ گرم جوشی اور دوستی کا مظاہرہ کرے، کوئی نہیں ہے۔ ولا طعام، یہی نہیں ہے اس کو آج کھانے کو بھی کچھ نہیں دیا جائے گا۔ ولا طعام الا من غسلین، زخموں کا دھون، پیپ جو زخموں پہ سے نکلتی ہے نا، کبھی آپ سی ایم ایچ گئے ہوں، ہاسپٹل گئے ہوں، وہاں کسی کے زخم صاف کیے جا رہے ہوں اور جس جگہ وہ جمع کیے جاتے ہیں وہ دھون اس کو دیا جائے گا، یہ پی، یہ کھا، تو کھانا بھی کھانے کے لیے اس کو نہیں ملے گا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ تو ایک ایسا کھانا ہے کہ جس کو خطا کاروں کے علاوہ کوئی نہیں کھاتا، تو یہ خطا کاروں میں گنا جائے گا، خطا کاروں میں اس کا حشر ہوگا، خطا کاروں میں لکھا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ پر ایمان نہیں۔ اس نے زندگی ایک ایسے پیراڈائم کے ساتھ گزاری جس میں اللہ نہیں ہے، دنیا ہی دنیا، یہ اس کا سب سے بڑا قصور یہ تھا۔ اچھا، اللہ پر ایمان کے بغیر نیکیاں کرو، بڑی بڑے ہسپتال بنا دو، کوئی حیثیت؟ ان نیکیوں کے بارے میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو وہ دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سائز میں بہت بڑی ہوں گی، غبارے جتنا وزن بھی ان میں نہیں ہوگا، کہیں رکھی جائیں گی تو وزن ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بغیر ایمان کے وہ نیکیاں۔ یہ ہے وہ ہار جس کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں ہار جانا، جیت جانا ٹھیک ہے، ایک ایسی دنیا کو ہم جیتی ہوئی دنیا کہتے ہیں کہ جس میں کام کر کے آپ نے آخرت جیت لی۔ ایک ایسی دنیا، کام تو دنیا میں کرنا ہے نا، کہ جس نے آپ کو آخرت میں جیت دلا دی، وہ دنیا بھی جیتی ہوئی۔ ایک ایسی دنیا جو عیش سے، عیاشی سے بھرپور تھی لیکن اس کے نتیجے میں آخرت میں ہار گئے، تو وہ دنیا بھی خراب۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔